اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی قولہ عز وجل وَإِن كُنتم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ قَالَ إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجَرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْقُرُوحُ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے بدن پر کوئی زخم ہے یا اس کو والقروح پھوڑے اور پھنسیاں نکلے ہوئے ہیں، فیجنبو ایسا آدمی جنبی ہو جاتا ہے، فیخاف یموت ان اغتسل اور وہ ڈر محسوس کرتا ہے کہ اگر وہ غسل کرے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا اور اس کو اپنے موت کا بھی خدشہ ہے کہ مجھے موت ہی نہ آ جائے، میرا مرض بڑھ جائے تو میں کہیں فوت ہی نہ ہو جاؤں، تو فرماتے ہیں تیمم، ایسا آدمی تیمم کرے گا اور تیمم کرنے کے بعد وہ نماز ادا کر لے گا۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس روایت کو موقوف قرار دیا ہے اور امام بزار رحمہ اللہ نے اس کو مرفوع قرار دیا ہے اور امام ابن خزیمہ اور حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان کاسرت احدی زندیہ۔ امیر المومنین ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ کا یہ والا جو حصہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ کا حصہ ٹوٹ گیا، تو میں نے اپنے اس ہاتھ کے اوپر پٹیاں باندھی ہوئی تھی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اب نماز پڑھنی ہے تو میں کس طرح اپنے یہ تو میں دھو نہیں سکتا اس کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امسح علی الجبائر، آمرانی آپ نے مجھے حکم دیا ان امسح علی الجبائر کہ میں ان پٹیوں کے اوپر مسح کر لوں، یعنی اس کو دھونے کی اب ضرورت نہیں، آپ یہ جو پٹیاں آپ نے اوپر باندھ رکھی ہیں اسی کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اگر کسی آدمی کا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے یا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے اوپر پلستر لگا ہوا ہے تو وہ پلستر کے اوپر یعنی مسح کر کے نماز پڑھ لے گا، یعنی وہ ظاہری بات ہے اب دھو تو نہیں اسے سکتا تو اس کے اوپر وہ مسح کر لے گا۔ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس روایت کو بیان کیا بسند واہن جدہ، لیکن اس کی سند حد درجے کی ضعیف ہے، یعنی یہ ضعیف روایت ہے لیکن مسئلہ اسی طرح ہی ہے۔ وان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الرجل الذی شج فاغتسل فمات۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کا قصہ بیان کرتے ہیں جس کے سر پر زخم لگا، فاغتسل اس نے غسل کیا، فمات وہ فوت ہو گیا۔ اصل میں یہ ایک لمبا واقعہ انہوں نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک سفر پر نکلے تو ایک آدمی اس کے سر پر زخم لگ گیا، تو اس نے لوگوں سے مسئلہ پوچھا کہ میرے سر پر زخم بھی ہے اور مجھے جنابت بھی لاحق ہو گئی ہے، تو اب کیا مجھے غسل کرنا پڑے گا؟ تو لوگوں نے کہا بالکل آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ اس بیچارے نے غسل کیا تو اس زخم سے وہ پانی اس کے بدن میں چلا گیا، فماتا تو وہ فوت ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما کان یکفی یتیمم، اسے یہی کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا، ویوصیب علی جرح خرقۃ اور اپنے زخم کے اوپر وہ پٹی باندھ لیتا، اور ثم یمسح علیہا اس کے بعد وہ جو پٹی تھی اس کے اوپر وہ مسح کر لیتا، یہی اس کے لیے کافی تھا۔ وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ باقی اپنے سارے جسم کو دھو لیتا، اور جو اس کا سر تھا جہاں زخم تھا تو اس کے اوپر پٹی باندھ لیتا، اس کے اوپر مسح کر لیتا، اور باقی اپنے بدن کے اوپر وہ پانی بہا لیتا۔ رواہ ابو داود بسند فیہ ضعف، امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے، اور اس حدیث کو جو راوی ہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں یا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ اسی طرح یہ ہے، اگر کسی آدمی کے بدن پر کوئی زخم ہے تو اس کے اوپر وہ پٹی باندھ لے اور اس کے بعد اپنے باقی بدن کو وہ دھو لے اور پٹی کے اوپر وہ مسح کر لے، یہی اس کے لیے کافی وافی ہے، اس کو وہ زخم وغیرہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جب اس نے غسل کرنا ہے تو وہ اپنے زخم کے اوپر پانی ڈال لے تو اس کا زخم بڑھ جائے گا تو اس کی جان بھی جا سکتی، تو اسی لیے بیان کیا گیا انما شفاء العی السؤال، ناواقفیت کی شفا سوال کرنا ہے، یعنی اگر کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے سوال کر لینا، ان سے پوچھ لینا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم موجود ہے کہ آپ اہل علم سے سوال کر لو، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ ان سے رہنمائی لے لیں۔